بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جو کہ عالم اسلام کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوم القدس مسلمانوں کی بیداری اور اپنے دشمنوں کے سامنے آپسی اتحاد کا دن ہے۔ یہ دن فقط فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر اس مظلوم کے ساتھ مختص ہے جس پر کافروں کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسلمان ہو یا یمن کا مظلوم ہو یا فلسطینی مظلوم ہو۔ اب چونکہ میں یوم القدس کے عنوان سے آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یوم القدس کی ایک مختصر سی تاریخ آپ مومنین کے سامنے بیان کرتا ہوا چلے۔ 1948 سے جب فلسطین پر قبضہ کیا گیا، یہ مسئلہ ابتدا سے ہی اکثر دینی علماء اور خاص طور پر شیعہ علماء کے مد نظر رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حکم جاری کیا تھا کہ مملکت پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور نہ ہی آج تک کسی پاکستانی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ کر سکے۔ بس بہت ہی حساسیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ خود فلسطینیوں نے جب جنگ کرامہ میں صہیونیوں پر کامیابی حاصل کی تھی، اکتوبر میں کسی ایک دن کو یوم فلسطین کے طور پر مطرح کیا تھا، مگر اس دن کو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ امام خمینی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح اپنے تمام مبارزات کی ابتدا میں سے ہی فلسطین پر قبضے کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اسرائیل کے ساتھ رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کی سفارت کو فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا، اور اسی طرح جب اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کیے تو امام خمینی نے 13 رمضان 1399 ہجری میں ایک مذمتی اعلان جاری کیا، جس میں انہوں نے حکم جاری کیا کہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے منایا جائے۔ اس اعلان کے بعد آج تک تقریباً 80 ممالک اسلامی اور غیر اسلامی میں اسرائیلیوں کے خلاف اور دنیا کے تمام مستضعفین کی حمایت میں مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یوم القدس عالمی ہے اور یہ صرف قدس سے متعلق نہیں ہے، یہ مستضعفین کا مستکبرین کے ساتھ مقابلے کا دن ہے، یہ ان اقوام کے مقابلے کا دن ہے جو امریکہ اور غیر امریکہ کے ظلم کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسا دن جس دن مستضعفین کو چاہیے کہ مستکبرین کے خلاف تیار ہو جائیں اور ان کو ذلیل و خوار کریں۔ ہاں عزیزان، یوم القدس صرف فلسطین سے مخصوص نہیں ہے، یہ اسلام کا دن ہے، یہ اسلامی حکومت کا دن ہے۔ ایسا دن کہ ظالم طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب اسلامی ممالک میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یوم القدس کو اسلام اور رسول اکرم کا دن سمجھتا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا دن ہے جس دن ہم کو چاہیے کہ اپنی تمام طاقتوں کو جمع کریں اور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے اور اپنی تمام طاقت و توانائی کے ساتھ ان ظالموں اور قابضوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں عزیزان، یوم القدس ایسا دن ہے کہ جس دن تمام سپر طاقتوں کو وارننگ دی جانی چاہیے کہ اب اسلام آپ کے خبیث ہتھ کنڈوں کی وجہ سے آپ کے زیر تسلط نہیں آئے گا۔ بس عزیزان، اگر امت مسلمان نہ جاگی اور اپنے وظائف سے واقف نہ ہوئی اور اگر علماء اسلام نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور قیام نہ کیا، اور اگر اسلام ناب محمدی ان بیگانوں اور ظالموں کے عوامل کے ہاتھوں اور سامراجی سیاہ پردوں کے اندر بھڑکنے لگے تو اسلامی سماجوں کے لیے اس سے بھی زیادہ سیاہ اور برے دنوں کا انتظار کیجیے، اور اسلام کی بنیاد اور قرآن کے احکام کو بہت تباہ کن خطرہ لاحق ہے۔ بس عزیزان، مہم چیز یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو فلسطین کے مسئلے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ، استکبار، صہیونیوں کے حامیوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان فلسطین کو بھول جائیں، لیکن امت مسلمان کو چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کو نہ بھولیں۔ بس آخر میں اس دن کے اہداف و مقاصد بیان کر کے اپنی گفتگو تمام کروں گا۔ سب سے پہلا ہدف اس دن کو منانے کا یہ ہے کہ ہم یہ دن منا کر پوری دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت میں اور ظالموں کے خلاف صف آرائی کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا ہدف اس دن کو منانے کا یہ ہے کہ دشمن اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے کو بھول جائیں۔ انہوں نے جو جغرافیائی طور پر فلسطین کا نام ختم کیا ہے، اس کو بھول جائیں۔
تو ہم یہ دن منا کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نہ فلسطین کو بھولے ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے۔ تیسرا ہدف اس دن کو منانے کا یہ ہے کہ جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو فلسطینی مظلوموں کے اندر ایک جرت اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ امت مسلمہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ چوتھا ہدف اس دن کو منانے کا یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمان اقوام اپنے سربراہوں کی وساطت کے بغیر اپنی بات دوسروں کے کانوں تک پہنچاتی ہے۔ پس میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ دنیا کے اندر جو بھی مظلومین ہیں، بالخصوص مظلومین یمن، مظلومین کشمیر، مظلومین فلسطین کی حفاظت و مدد فرما اور تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما اور ولی مستضعفین جہان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔